خانہ کعبہ کے ارد گرد اگر آپ کو کوئی ایسی مشکوک حرکت کرتا نظر آئے جیسا کہ ان ویڈیوز میں دکھایا گیا ہے تو فوری طور پر انہیں روکیں اور وہاں موجود پولیس یا متعلقہ اداروں کو مطلع کریں۔ یہ ویڈیوز بالکل اصل ہے، کوئی اے آئی سے بنائی گئی نہیں ہے۔ دنیا میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو زندگی بھر خانہ کعبہ کی حاضری کی حسرت دل میں لیے ہیں، دنیا سے رخصت بھی ہو جاتے ہیں، کسی کے پاس وسائل نہیں ہوتے تو کسی کی صحت اجازت نہیں دیتی، لیکن دوسری طرف وہ بدبخت لوگ جنہیں اللہ وہاں بلاتا ہے مگر وہ وہاں جا کر چوری، لوٹ مار اور اس سے بھی بدتر کاموں میں ملوث ہوتے ہیں۔ غلاف کعبہ کے داغے بھی لوگ نکالتے ہیں۔ کچھ بزرگ تو خواتین غلاف کعبہ سے داغے نکال کر لپیٹتی نظر آتی ہے۔ بظاہر یہ معمولی لگتا ہے لیکن یہ خواتین خود بھی ڈری ہوئی ہوتی ہے۔ یہ داغے یا تو جادو ٹونے کے لیے فروخت کیے جاتے ہیں یا لوگ انہیں انگوٹھیوں اور بٹوروں پر برکت کے لیے رکھتے ہیں۔ تعویذ اور باقی چیز بھی وہاں لوگ خانہ کعبہ کے اوپر لگاتے ہیں۔ ایک ویڈیو میں حرم کا اہلکار دکھاتا ہے کہ کعبہ کے نچلے رنگ کے ساتھ تالا لگایا گیا ہے۔ یہ خالصتاً کالا جادو کرنے والوں کا طریقہ ہے۔ غلاف کعبہ کے نچلے سفید کاغذ تعویذ سلائی کر کے چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کچھ لوگ غلاف پر انگلیاں چلا کر مخصوص نقش بنانے کی کوشش کرتے ہیں جو جادوئی عمل کا حصہ ہوتا ہے۔ یہ اعمال کیوں کیے جاتے ہیں؟ یہ تمام حرکات کالا جادو کرنے والے بدبخت لوگ کرتے ہیں۔ کالا جادو دراصل ایک شیطانی عمل ہے جس کی بنیاد ہی اللہ تعالیٰ کی نشانی اور مقدس چیزوں کی توہین پر ہے۔ دوستو، کچھ لوگ ان دھاگوں کو بیچ کر پیسے کماتے ہیں۔ جہالت اتنی بڑی ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ انگوٹھی میں دھاگا پہننے یا بٹوے میں رکھنے سے بیماری دور ہوگی یا مال بڑھے گا، حالانکہ سب سے بڑی بیماری تو ان کی مردہ ضمیر اور ایمان کی چوری ہے۔ شیطانی مقاصد بھی ان کے ساتھ ہے۔ تالے لگانا یا کاغذ چھپانا دوسرے کو نقصان پہنچانے یا شیطانی قوتوں کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ خانہ کعبہ کے تقدس پامال کی جاتی ہے اور وہاں جادو ٹونے جیسے گناہونی حرکات کی حقیقت اور اس کی مذمت میں درجن نکات انتہائی قابل ذکر ہے اور غور سے سنیے۔ عقیدت کے لبادے میں شیطانیت یہ بات انتہائی تلخ ہے کہ جس جگہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہوتا ہے وہیں کچھ شرپسند عناصر شرک اور شیطانیت کا بازار گرم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان حرکات کی حقیقت درج ذیل ہے۔ دوسری، کالا جادو کرنے والوں کا بنیادی طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ وہ مقدس چیزوں جیسے غلاف کعبہ، قرآنی آیات یا متبرک مقامات کی بے حرمتی کرے۔ وہ غلاف کعبہ کے داغوں یا وہاں کاغذ چھپا کر دراصل اللہ کے گھر کی توہین کرتے ہیں تاکہ شیطان کو خوش کر سکیں۔ جو لوگ وہاں سے داغے چوراتے ہیں وہ اکثر اسے تبرک کہہ کر جاہل اور معصوم لوگ کو مہنگے داموں میں بیچتے ہیں۔ یہ مذہب کے نام پر تجارت اور سراسر دھوکہ دہی ہے۔ یہ محض ایک جرم نہیں بلکہ انسانیت اور اسلام کے ماتھے پر کلنک ہے۔ اس کی جتنی بھی مذمت کی جاتی ہے کم ہے۔ اللہ نے کروڑوں لوگوں میں سے ان کو چنا ہے کہ وہ اس کے گھر آئیں، لیکن انہیں وہاں جا کر شکریہ ادا کرنے کی بجائے گناہ کبیرہ کا راستہ چنا۔ یہ اس نعمت کی بدترین توہین ہے۔ حرمت حرم کا لحاظ نہ کرنا۔ حرم وہ جگہ ہے جہاں پرندہ مارنا بھی گناہ ہے اور درخت کاٹنا بھی منع ہے۔ وہاں اس قسم کی روحانی دہشت گردی اور جادو ٹونا کرنا دلوں کی سخت اور مردہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ عالمی سطح پر بدنامی ایسے حرکات سے نہ صرف وہ افراد گناہگار ہوتے ہیں بلکہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی بدنامی ہوتی ہے اور اسلام کے روشن چہرے پر تہمت پرستی کا داغ لگتا ہے۔ دوستو، یاد رکھیے، میرا اور آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ اگر آپ وہاں کسی کو غلاف کعبہ کو کاٹتے، داغے نکالتے یا کچھ چھپاتے ہوئے دیکھیں تو اسے بزرگ یا عقیدت مند سمجھ کر نظر انداز نہ کریں۔ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا تقاضا ہے کہ آپ انہیں روکیں اور فوری طور پر وہاں موجود شرطہ پولیس کو اطلاع دیں۔ دوستو، یاد رکھیے، لوگوں کو بتائیں کہ برکت غلاف کے داغوں میں نہیں بلکہ اللہ کے احکامات ماننے میں ہے۔ غلاف کعبہ ایک کپڑا ہے جس کا احترام اس کی نسبت وجہ سے ہے۔ اس نقصان پہنچانا ثواب نہیں بلکہ گناہ ہے، کیونکہ جو لوگ اللہ کے گھر میں آ کر جادو اور دھوکہ دہی کا سہارا لیتے ہیں وہ اللہ کی پکڑ سے کبھی نہیں بچ سکتے۔ غلاف کعبہ کے نیچے چھپائے گئے کاغذ یا تالے کسی کی تقدیر نہیں بدل سکتی، البتہ ایسا کرنے والوں کو اپنی عاقبت ضرور برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں اس عظیم فتنے سے بچائیں اور حرم پاک کا صحیح معنوں میں ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔